بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے بیان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ جب کوئی اولاد سام بن نوح بن طارق کی عرب و عجم میں نہ رہی، ان میں سے بعض لوگ تو طوفان نوح سے ہلاک ہو گئے اور بعض فرشتے کی آواز سے مرے۔ بادشاہ نمرود لعنت اللہ عجم کے ملک سے نکلا۔ وہ بیٹا کنعان بن عاد بن سام بن نوح علیہ السلام کا تھا اور ان کی زبان عربی تھی، اور بعض نے لکھا ہے کہ کاؤس بیٹا کے بعد کا تھا اور وہ بیٹا منوچہر بیٹا فریدون بن جمشید کا تھا، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، اور زیادہ صحیح یہی ہے کہ اس کا نام نمرود تھا اور اس کی بڑی قوت اور حشم و شوکت تھی۔ بسبب قوت لشکر کے ملک شام میں سلطنت قائم کی، بعد اس کے ترکستان فتح کر کے اولاد یافس بن نوح علیہ السلام کو اپنا فرما بردار بنایا۔ بعد وہ ہندوستان میں آ کر اولاد حام بن نوح علیہ السلام کو متی کیا اور ملک روم کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا اور تمام جہان مشرق سے مغرب تک اپنے قبضہ و دخل میں لے لیا۔ بعد اس کی کوفے میں جا کر مقام کیا، اب جس کو بابل کہتے ہیں، وہیں تخت پر بیٹھا۔ ترکستان اور ہندوستان اور روم اور مغرب اور مشرق سے حراج اس کے لیے آتا تھا۔ 1700 برس اس نے بادشاہی کی، بڑا ہی متکبر تھا، کبھی آسمان کی طرف نظر نہ کرتا تھا اور اپنی حاجت کو کبھی اللہ سے نہ مانگتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں اور آسمان کا خدا کیا چیز ہے، لعنت اللہ علیہ۔ ہاں، ایک مرتبہ اس ملعون نے اس وقت آسمان کی طرف نظر کی تھی جب یہ گدھے پر سوار ہو کر خدا کو تیر مارنے جا رہا تھا اور تیر کمان میں لگا کر کہتا تھا کہ اگر آسمان میں دوسرا خدا ہے تو اسے تیر سے مار ڈالوں گا، اور جب وہ ملعون باہر نکلتا تو اس کے تخت کے چاروں پائے 4 ہاتھیوں کی پیٹھ پر رکھ کر بیٹھتا اور تخت کے نیچے ایک کو بعد بائیں رومی سے کھنچواتا، موتی اور جواہرات سے اسے راستہ کرتا اور تنابیں اس میں زربفت کی لگائی جاتی۔ دن کو اس تخت پر بیٹھتا اور 400 کرسیاں اس کے تخت کے نیچے بچھی رہتی اور ہر کرسی پر جادوگر اور منجم سب بیٹھتے اور امیر وہاں جب اس کے گرد رہتے اور یہ بھی کہتے کہ ہفتے اقلیم کی بادشاہی صرف 4 شخصوں کو ملی اور ان چاروں کے برابر شہنشاہ کوئی نہیں ہوا۔ 2 مسلمان، ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر ذوالقرنین تھے، اور 2 کافر، ایک نمرود بن کنعان اور دوسرا بخت نصران، چاروں کو ہفتے اقلیم کی بادشاہی حاصل ہوئی تھی۔ ان جیسی بادشاہی کسی کو نہ ملی تھی۔ ایک روز نمرود تخت پر بیٹھا تھا اور تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھا۔ تقدیر الہی سے جادوگر اور منجم سر اپنا سر جھکائے بیٹھے تھے۔ نمرود نے کہا کہ آج تم کو کیا ہوا ہے کہ دلگیر اور غمناک بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خدا تمہاری خیر کرے، ایک ستارہ عجیب فلک پر نظر آتا ہے کہ کبھی ہم نے نہ دیکھا تھا، آج مشرق کی طرف سے نکلا ہے۔ نمرود نے کہا کہ وہ ستارہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں موجود ہوگا، وہ تیری بادشاہت کو تباہ کرے گا۔ نمرود نے کہا کہ کس وقت وہ لڑکا باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آوے گا؟ منجموں نے کہا کہ وہ 3 رات اور دن میں۔ پس نمرود نے حکم کیا کہ یہ جتنی عورتیں بالغاں ہیں وہ آج سے اپنے شوہروں کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائیں۔ اتفاق کر نمرود کا ایک چوبیدار، اس کا نام طارق تھا اور اس کے بھائی کا نام آزر تھا، اور بعد وفات بدر کے یہی زندہ رہا، جس کا ذکر مختلف تفاسیر میں موجود تھا، اور وہ ہمیشہ ایک ہاتھ میں شمع اور ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر تمام رات نمرود کے سرہانے کھڑا رہتا۔ جس دن یہ حکم نمرود نے جاری کیا، اسی شب کو مشتی ایزدی نے آزر کو خواہش ہوئی کہ اپنی بیوی سے مباشرت کریں، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو بھی خواہش ہوئی اور اپنے دل میں کہنے لگی کہ کیوں کر اپنے شوہر کے پاس جا کر خوشی حاصل کروں۔ اسی پس و پیش میں تھی کہ وہ پورے خواہش سے آدھی رات کو گھر سے نکل کر دروازے قصر نمرود پر جا پہنچی۔ دیکھا کہ دربان و پاسبان سب کے سب غفلت میں ہیں۔ وہاں سے نمرود کی خوابگاہ میں بے کھٹکے گئیں اور اپنے شوہر کو دیکھا کہ نمرود کے سرہانے ایک ہاتھ میں شمع اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے پاسبانی کر رہا ہے۔ جب دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں، اسی وقت شہوت نے غلبہ کیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اب کیا صلاح ہے؟
दोनों हाथ मेरे बंधे हुए हैं। इतने में अल्लाह के हुक्म से कोई दूसरा आदमी इसकी शक्ल में हाजिर हुआ और वह शम्मा और तलवार लेकर इसी तरह खड़ा हो गया, और मियाँ बीवी ने नमरूद के सरहाने मुबाशरत से फरागत पाई। और इसी शब को अल्लाह ताला के हुक्म और कुदरत इलाही से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप की पीठ से रहम मादर में करार पाया। आज़र ने अपनी बीवी से कहा, खबरदार ये बेत किसी पर ज़ाहिर ना करना और यहाँ से घर जाते तक राह में कोई ना देखे, क्योंकि ये फ़ेल इस वक्त मौजब शर्मिंदगी है। तब बीवी इनके वहाँ से निकलकर चुपके से अपने घर को चली गई और इस आने जाने की वजह से खुदा की किसी को खबर ना हुई। और जब सुबह हुई, नमरूद लाइन नींद से बेदार हुआ और आज़र की पेशानी की तरफ निगाह की। क्या देखता है कि नूर इसके चेहरे पर चमक रहा है। नमरूद ने कहा, आज़िर, आज चेहरा तेरा नूरानी देखता हूँ, बाहिलाफ और दिनों के। आज़र ने इसकी तरक्की इकबाल की दुआ की। बाद नमरूद वहाँ से उठकर तख्त पर जा बैठा। राहिबों और मंजमों को बुलाकर कहा कि अपने इल्म से दरियाफ्त करके कहूँ कि वो लड़का पैदा हुआ या भी नहीं। सबों ने दरियाफ्त करके अर्ज़ की कि जहाँ पना सलामत शब गुज़श्ता कि वो लड़का बाहुक्म खुदा बाप की सिलब से माँ की शिबकम में आ चुका है। तब नमरूद ने हुक्म दिया कि जितनी औरतें हामला हैं वक्त वलादत के अपने लड़कों को मार डालें। इसी सबब से जितनी औरतें हामला थीं सब ने अपने बच्चे मार डाले। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी माँ के पेट में 9 महीने गुजरे, तब इनकी माँ नमरूद के खौफ से और बच्चे की मोहब्बत से घर से खामोशी से बाहर शहर के जाके मैदान में एक गाड़ के अंदर जा बैठी और वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इनके नूर से गाड़ यकबारगी रोशन हो गया और इनकी माँ रोने लगी इस खौफ से कि मुबादा यहाँ आकर कोई लड़की को मार ना डाले। आहल लड़के के कपड़े में लपेट कर वहीं छोड़कर घर की तरफ रोती हुई चली आई। इसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और दोनों हाथों के अंगूठे बच्चे के मुंह में रख दिए। खुदा के फजल व करम से एक से दूध और दूसरे अंगूठे से शहद जारी हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसको पीते रहे और किसी चीज़ के मुहताज न हुए और हर हफ्ते इनकी वालिदा इनके पास जाती और इनकी ज़िंदगी और परवरिश से मुतजिब होती। और जब वहाँ से यानी गार से बाहर निकल आती तो इसी वक्त गैब से एक पत्थर आकर गार के मुंह को बंद कर देता। जब इनकी माँ इनके पास आती तो इस पत्थर को अलग करके उन्हें देखभाल करके चली जाती। इसी तरह से 7 साल गुजर गए। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से पूछा, यम्मी उमन रब्बू का तर्जमाए मेरी माँ, तुम्हारा खुदा कौन है? वो बोली, तेरा बाप है जो मुझे खाने को देता है। फिर बोले, उसका खुदा कौन है? वो बोली, क्वाकिब यानी सितारे। फिर पूछा कि क्वाकिब का खुदा कौन है? इस बात को सुनकर उनकी माँ लाजवाब हुई और शर्मिंदा होकर चली गई और ये हकीकतें अपने शौहर को सुनाई। उसने ये बातें सुनकर फ़ौरन ही कहा कि ये लड़का बादशाह नमरूद का दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं। इसी फिक्र में था कि इसे क्या करना चाहिए। एक रात इब्राहीम ने गार से बाहर निकलकर आसमान की तरफ नज़र की, सितारों को देखकर कहा कि मेरे माँ बाप इनको खुदा कहते हैं। बामिस्ताह की सायत की तर्जमा। फिर जब अंधेरी आई, इस पर रात को देखा कि एक सितारा। बोले, ये है मेरा रब। फिर जब वो गायब हुआ, बोले, मुझको तुम्हारी ख्वाहिश नहीं है छुप जाने की। फिर जब चाँद निकला, बोले, कोला होता आला। तर्जमा। फिर देखा चाँद को रोशन। बोले, ये है मेरा रब। फिर जब वो गायब हो गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले कि अगर ना सीधी राह दे मुझको मेरा रब तो बेशक मैं भटके हुए लोगों में हूँ, यानी गुमराहों में। फिर जब देखा आफ्ताब के, बोले, ये है मेरा रब। तर्जमा। जब देखा आफ्ताब को, बोले, ये है रब मेरा कि ये सबसे बड़ा है। फिर जब वो भी गरूब हो गया, बोले। तर्जमा। फिर जब वो गायब हो गया तो बोले, इससे ए कौम मेरी, मैं इन चीज़ों से बिल्कुल बेजार हूँ जिनको तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक करते हो, और मैं अपने मुंह को सिर्फ़ अपने मबूद बरहक की तरफ करता हूँ, क्योंकि इसी ने आसमान व ज़मीन को एक तरफ़ा होकर बनाया और मैं अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करने वाला नहीं हूँ। इस मकाम में अहले तवारीख से गलती होगी है, क्योंकि ये वाक़या इब्तिदा का नहीं है, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नमरूद के सामने गए थे, जब उन्होंने बुतों को तोड़ा था, ये वाक़या उस वक्त का है। इस वक्त इनसे बतौर तंज़ के कहा था कि तुम उस खुदा को मानते हो और इसी को अपना मबूद मानते हो कि
کہا کہ ہرگز نہیں، میرا خدا وہی ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، اور جن کو تم مانتے ہو وہ خدا ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ تمہارے خداؤں کی حالت ہر وقت بدلتی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب، اور میرے خداوند قیوم کی ذات و تغیر سے پاک ہے۔ اور نیز اس واقعے سے جس طرح کہ یہاں پر ہے لازم آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے معبود میں شک تھا کہ کون ہے۔ آخر میں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور حالانکہ کہ انبیاء علیہ السلام کی ولادت کے وقت معلوم ہوتا ہے جو حال کے لیل النہار ہے اور رازق کل کائنات ہے، اور وہی وحدہ لا شریک ہے۔ فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لڑکے تھے تو قوم کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے خالق کو نہیں مانتے اور اپنی تمام حاجتوں اور مرادوں کو اپنی بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بعض لوگ قوم میں ایسے بھی ہیں کہ کوئی ستاروں کو اور کوئی چاند کو پوجتا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ان کو شرمندہ کرنے کی غرض سے آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں بھی ایک کو اپنا رب ٹھہرا لوں، مورتیوں میں سے، یا ستاروں کو، یا چاند کو، یا سورج کو، چونکہ وہ پہلے ہی نادم ہو چکے تھے، اور ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناراض تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کرنے کے واسطے سب سے پہلے ایک ستارے کو اپنا رب ٹھہرایا، لیکن وہ کچھ دیر کے بعد غروب ہو گیا، تو جانا کہ یہ ایک حال پر نہیں ہے اور کوئی دوسرا اس پر حاکم ہے، اور اگر وہ رب مستقل ہوتا تو اعلی حال سے ادنا میں کیوں آتا؟ پھر اس کے بعد چاند و سورج میں بھی عیب پایا تو سب کو چھوڑ کر ایک ایسے خدا کو اختیار کیا جس کو ساری مخلوقات اپنا رب مانتی ہے، اور وہی سب سے بڑا رب ہے، اور عقل سلیم اس بات پر شاہد ہے کہ اپنا رب ایسی ہستی کو مانا جائے کہ جس سے سب کام نکل سکیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہو۔ اس صورت کسی دوسرے کو ماننا کچھ ضروری نہیں۔ یہ فائدہ تفاسیر میں مرقوم ہے۔ آذر نے کہا، اے میرے فرزند، میرا خدا تو سوائے نمرود کے اور کوئی نہیں، لعنت اللہ علیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، نمرود تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو زمین، آسمان، کواکب اور جملہ مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہستی بلا شریک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو گمراہ دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے اور کہا، قولہ تعالی، اے میرے ابا جان، تم کو اور ساری قوم کو میری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ باپ نے یہ بیٹے کی بات سن کر کہا۔ ترجمہ: وہ بولے، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے، یا ہم سے مذاق اور کھیل کرتا ہے، یا کسی اور سے یہ باتیں سن لی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی یہ باتیں سن کر جواب میں کہا۔ ترجمہ: نہیں ہے میرے ابا جان، بلکہ رب تمہارا وہی ہے جو رب ہے آسمان و زمین کا، جس نے ان کو بنایا، اور میں اس بات کا قائل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باوجود سمجھانے سے اور بتانے کے آذر نے کسی بھی طرح نہیں مانا اور اپنی گمراہی کی ضد پر اصرار کرتا رہا۔ آخر مجبوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا، اے میرے ابا جان، میں تمہارے بتوں کا کچھ علاج کروں گا۔ بامصداق اس آیت کے ترجمہ: قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں فکر کروں گا تمہارے بتوں کی جب تم لوگ کہیں جاؤ گے۔ فائدہ: یہ بات انہوں نے چپکے سے کہی۔ پھر جب وہ شہر سے باہر ایک میلے میں گئے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر سب بتوں کو توڑ ڈالا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، مگر ان میں سے ایک جو سب سے بڑا تھا اس کو ثابت رکھا، اس واسطے کہ اس کے پاس وہ میلے سے واپسی پر پھر آویں اور اپنے تمام بتوں کو ذلیل و خوار دیکھیں اور ان کے پوجنے سے باز آ جائیں، اور نصیحت و عبرت ان کو ہو کہ یہ کیوں کر ہمارے معبود ہو سکتے ہیں جو خود آپس میں لڑتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کو جس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، ان میں ہر سال 2 مرتبہ عید کا جشن منایا جاتا تھا، یعنی ایک روز عرفے کے دن اور دوسری عید کے دن۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آذر نے کہا کہ اے بیٹے ابراہیم، تم میرے ساتھ میلے میں چلو، اور وہ عظیم الشان میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگتا ہے اور ہزاروں آدمی وہاں جشن میلہ میں شریک ہوتے ہیں، اور بہت ساری اچھی تفریح بھی ہو جائے گی اور اس میلے کے جشن سے بھی واقفیت ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی فرمائش پر میلے میں جانے سے عذر کیا اور کہا، بامصداق اس آیت کریمہ کے
ترجمہ: پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ کی ایک بار تاروں پر، پھر کہا کہ میں بیمار ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ ناراض ہو کر چلے گئے، اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی بار کہی گئی تاکہ وہ ان کے فہم و سمجھ میں آ جائیں اور ہمارے ساتھ میلے میں چلیں، تاکہ ان پر ہماری عقائد باطلہ کا اثر ہو اور وہ اپنی باتوں کو چھوڑ دیں۔ لیکن باوجود کثیر اصرار برابر نہ جانے پر ضد کرتے رہے، اور ان کا سمجھانا ان کے سمجھ میں نہیں آیا، اور عازر اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر بڑے میدان کی طرف نکل گئے۔ خلاصۂ تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ وہ لوگ اکثران ان میں نجومی تھے، اس واسطے ان کو دکھانے کو تاروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہوں، یعنی کہ میں عنقریب بیمار جاؤں گا، کیونکہ وہ لوگ روز عید شہر کے باہر جاتے اور ایک بہت بڑے میدان میں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ ان کا آبائی دستور تھا جس کو کرنا وہ نہایت ضروری سمجھتے تھے، اور اپنے بتانوں کے معبودان باطل کو چھوڑ جاتے تھے۔ بعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے چلے جانے کے تب لے کر بتخانے میں جا کر سب بتوں کے ہاتھ پاؤں کو توڑتا، تاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک سب سے بڑے بت کی گردن پر اس ابر کو رکھ کر بتخانے سے نکل آئے۔ شیطان ملعون یہ حال دیکھ کر اس بڑے میدان میں گیا جہاں وہ کافر لوگ اپنا جشن منا رہے تھے۔ شیطان ملعون ان کافروں کے پاس جا کر رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارے معبودوں کے ہاتھ توڑ تاڑ کر زیر و زبر کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ کافر مردود سا مغموم و متحیر ہو کر اپنی اپنی سواریوں کی طرف دوڑے، اور انہوں نے چاہا کہ جلد سوار ہو جائیں، لیکن ان کی سواریوں کے جانور بھاگ گئے اور وہ ہاتھ نہ آئے۔ تب پشیمان ہو کر باپیادہ شہر میں آئے اور سیدھے اپنے بتخانے کی طرف پہنچے۔ وہاں جا کر جب انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو بہت زیادہ افسوس کرنے لگے اور فکر میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے قولہ تعالی۔ ترجمہ: وہ سب کے سب بولے، یہ کام کس نے کیا ہے؟ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام جس نے بھی کیا ہے نہایت ہی مذموم ہے، اور وہ سخت مجرم و ظالم ہے۔ ہم البتہ اس کا بدلہ اس سے ضرور لیں گے۔ پھر وہ لوگ آپس میں بہت کچھ مشورے کرنے لگے۔ قولہ تعالی۔ ترجمہ: وہ سب آپس میں کہنے لگے، ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان کا جس کا ذکر کیا جاتا ہے اور نام اس کا ابراہیم ہے، ہو سکتا ہے شاید وہی ہو، کیونکہ وہ نوجوان ہمارے پتھروں کے جو معبود ہیں ان کا سخت ترین دشمن ہے، اس لیے زیادہ گمان اسی نوجوان پر ہے۔ ممکن ہے یہ گمان ہمارا صحیح ہو۔ اس طویل گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور سب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا قولہ تعالی۔ ترجمہ: وہ سب کے سب ترش ہو کر کہنے لگے، اس نوجوان کو سب لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ سب لوگ اس نوجوان کو دیکھیں۔ اس نے یہ جرأت کیسے کی؟ اگر فی الحقیقت یہ کام اس نوجوان نے ہی کیا ہے تو وہ سخت ظالم ہے، اور ہم سب کے سب اس ظلم پر گواہی دیں گے تاکہ اس کو اس جرم کی پاداش میں سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ وہ آئندہ نہ کر سکیں، اس ظلم کا ارتکاب نہ کر سکے۔ خیر، یہ خبر بادشاہ نمرود تک بھی پہنچ گئی، اور وہ بھی کیفیات سن کر نہایت حیران و پریشان ہوا۔ اس نے اپنے رعایا سے جو سنجیدہ لوگ تھے ان سب کو طلب کیا تاکہ ان میں سے کوئی مشورہ دے سکیں اور اس مجرم کو جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ نازیبا حرکت کی ہے سزا دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے بڑے بڑے اپنی قوم کے سرداروں اور چودھریوں کو بلایا اور خوب مشورے کیے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ عام دربار منعقد کیا جائے، اور جب تمام لوگ اس دربار میں حاضر ہو جائیں پھر اس نوجوان کو بھی طلب کیا جائے اور اس سے باقاعدہ مکالمہ کیا جائے تاکہ وہ لاجواب ہو کر ہمارے معبودوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے دربار منعقد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی اور عام منادی کرا دی، اور اس دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا۔ جب دربار شاہی کی تاریخ آئی اور اس قوم نے اپنے بادشاہ وقت کے حکم کی تعمیل کی اور وہ سب کے سب دربار شاہی میں حاضر ہوئے، پھر مجمع کثیر ہو گیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بلایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے مجمع میں، اور خود بادشاہ وقت نے نمرود نے بہت دھمکایا اور ڈرایا اور کہنے لگے، یہ کام ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے ہی کیا ہے۔ اے ابراہیم، افسوس ہے تم نے سب کو ہی توڑ دیا، کسی کو بھی ثابت نہیں رہا۔
آخر یہ کیا بات تھی؟ یہ باتیں درباریوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور پھر بولے، میں نے تو ان کو نہیں توڑا۔ یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب سنا تو قریب سے ایک آواز آئی کہ میں گواہی دیتا ہوں، اے ابراہیم علیہ السلام، ایک دن تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کی فکر کروں گا، شاید تم ہی نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے۔ پھر کافروں نے بلا اصرار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قولہ تعالیٰ، کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سخت لہجے میں کہا کہ کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، اور ہم لوگ زیادہ تر گمان بھی تم ہی پر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برابر یہ لوگ زور دے رہے تھے اور چاہتے یہ تھے کہ وہ خود ہی اپنی زبان سے اپنے جرم کا اقرار کر لیں، لیکن یہ کام بذات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا، بلکہ یہ کام تو اس ذات باری تعالیٰ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنے باطل عقائد پر نادم و پریشان اور شرمندہ ہوں۔ چنانچہ دربار الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں اپنے بڑے معبود سے دریافت کرتے جو سب سے بڑا ہے اور اسی کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو شرمندہ کرنے کے بعد سے ان سے کہا کہ یہ چیز مجھ سے کیوں دریافت کرتے ہو؟ تم اپنے سب سے بڑے معبود سے کیوں نہیں دریافت کرتے؟ اگر وہ بولنے پر قدرت رکھتے ہیں تو وہ تمام ماجرا آپ لوگوں کو بتائے گا تاکہ آپ سب اس واقعے سے مطمئن ہو جائیں۔ انہوں نے نہایت ہی شرمندہ ہو کر یہ جواب دیا کہ اے ابراہیم، بت بھی کبھی اور کہیں بھی بولتے ہیں اور نہ سنتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں۔ یہ مایوسی کا جواب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سنا تو آپ نے اپنی ساری قوم سے کہا، اے میری قوم، جو قوم معبود بات نہیں کرتے اور نہ دیکھتے اور نہ سنتے ہیں، پھر ان کو خدا کیوں مانتے ہو؟ پھر ان بتوں کو خدا کیوں کہتے ہو؟ پھر ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ کیسی عقل مندی کے خلاف ہے؟ ذرا تو غور کرو۔ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سن کر ساری قوم نے اپنا اپنا سر نیچے کر لیا اور آپس میں کہنے لگے، یہ نوجوان سچ کہتا ہے اور باتیں اس کی بالکل صحیح ہیں۔ قولہ تعالیٰ۔ ترجمہ: بوجہ شرمندگی کے ساری قوم نے اپنے اپنے سر نیچے کر لیے اور اسی حالت میں کہنے لگے کہ ابراہیم، یہ تو اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری قوم کا مایوسانہ جواب سنا اور یہ خیال کیا کہ سب کے سب لاجواب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قولہ تعالیٰ۔ ترجمہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ تم اپنی قوم سے کہہ دو کہ پھر تم ایسی چیزوں کا اپنا معبود بناتے ہو سوائے خداوند قدوس کے جو تمہارا کچھ بھی نہیں بڑا بلا کر سکے، تو اس معبود سے بالکل بیزار ہو، اور تم سے بھی کہ تم لوگ کچھ بھی نہیں سمجھ رکھتے، کیونکہ جن پتھروں کو تم اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ تو تمہاری خود تراشیدہ ہیں، اس لحاظ سے تم خود ان کے خالق ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قوم، اگر تم کو عقل ہے تو اس ہستی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور یہ پتھروں کی بت پرستی چھوڑ دو۔ یہ کام بالکل فضول اور عبث ہے اور تم کو ساری عمر عبادت کرنے کے باوجود کوئی نفع نہ پہنچے گا۔ جب ان کافروں سے کوئی دلیل نہ بن سکی اور ہر بات میں وہ ناکام اور لاجواب رہے تو مجبوراً ان کے سرداروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالنے کی تجویز دربار نمرود میں پیش کر دی تاکہ وہ اتفاق رائے سے منظور ہو جائے، اور چونکہ بادشاہ نمرود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے باکی اور صحیح جواب سے عاجز آ چکا تھا، لہٰذا اس نے ان سرداروں کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے واسطے دوسری مجلس طلب کر لی جس میں یہ طے پایا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طریقے سے مارا جائے تاکہ ہمیں آئے دن کی شرمندگی اور ندامت سے نجات حاصل ہو جائے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بادشاہ نمرود کی طرف سے قوم کے سرداروں کی طلب بھی ہو گئی، اور اس میں بہت عجلت کے ساتھ اس تجویز پر جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مار ڈالنے کے متعلق ملے گی تھی، اس کو کسی طرح عملی جامہ پہنایا جائے۔ ہر سردار نے اپنی اپنی رائے دربار بادشاہی میں پیش کی اور تمام قوم کے سرداروں نے ہر تجویز پر نہایت غور و خوض کیا، لیکن اب اس صحیح نتیجے پر نہ پہنچ سکے تھے کہ ایک بہت ہی معمر اور ضعیف العمر سردار نے ایک تجویز پیش کی کہ ایسے مجرم کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ
قوم کا کوئی دوسرا فرد اس قسم کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ اس نے کہا میرے سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ساری قوم لکڑیاں اکٹھی کریں اور بہت بڑے میدان میں جمع کی جائیں اور ہر شخص اس کام کو اپنا قومی فرض سمجھے اور تھوڑی تھوڑی محنت و مشقت کر کے لکڑیاں جنگل سے لا کر اس میدان میں رکھیں جہاں اکٹھی کی جائیں، اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں آ جائیں تو لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے۔ جب آگ اپنے شباب پر ہو اور شدید شعلہ مارتی ہو تب اس وقت اس نوجوان کو کسی بلند جگہ سے بذریعہ منجنیق اس میں پھینک دیا جائے تاکہ پھر یہ نکل نہ سکے اور تمام قوم کو عبرت حاصل ہو۔ ساری قوم اس ضعیف العمر شخصی بات پر متفق ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے انہوں نے یہی علاج سوچا۔ کو اللہ تعالیٰ ترجمہ ہے، اور ساری قوم نے بیک آواز میں کہا کہ اس نوجوان کو شعلہ مارتی ہوئی آگ میں جلاؤ اور اپنے اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو بچائیں تو پھر صرف یہی ایک تدبیر ہے کہ چلو جنگل چلیں اور وہاں سے حتی المقدور لکڑیاں لائیں تاکہ لکڑیاں کافی تعداد میں جمع ہو جائیں اور جو تجویز پاس کی گئی ہے وہ پایۂ تکمیل تک پہنچے۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے۔ کو اللہ تعالیٰ ترجمہ، کہا انہوں نے کہ بناؤ اس کے واسطے کو عمارت، یعنی 4 دیواری اٹھاؤ پختہ چاروں طرف سے، پھر ڈالو اس کو اس آگ کے ڈیر میں۔ بس بادشاہ نمرود نے اس 4 دیواری بنانے کا فوری حکم دے دیا اور اس کی پیمائش کا اندازہ بھی ان کے بنانے والے کاریگروں کو دے دیا گیا تاکہ پیمائش کے مطابق بنائی جائے، اور 4 دیواری کی عمارت ایسی بناؤ کہ اس کا احاطہ 12 کوس کا ہو اور اونچائی اس کی 100 گز کی ہو۔ پس دیوار اسی حکم کے مطابق تیار ہوئی۔ بعد نمرود نے حکم دیا کہ سارے ملکوں میں منادی کرا دی جائے کہ ملک بھر میں جتنے ہمارے دوست ہیں لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر جمع کریں۔ بادشاہ نمرود کے حکم کو پاتے ہی ہر شخص اپنے حوصلے کے مطابق لکڑیاں لا کر اس دیوار کے اندر چاروں طرف جمع کی۔ پھر جب اس میں آگ لگا دی گئی تو شعلہ اس قدر اونچا ہوا کہ وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر جو جانور اٹھتے اس کی تپش سے جل بن کر خاک ہو جاتے۔ اس میں سب کافر مرتد ہوئے کہ ابراہیم کو کیوں کر اس آگ میں ڈالیں۔ اتنے میں ابلیس علیہ لعنت اللہ نے آ کر کافروں کو حکمت بتائی کہ بولا ایک اونچی جگہ تم سب مل کر بناؤ۔ انہوں نے منجیق کے کاریگروں کو بلایا اور ان کاریگروں نے منجیق تیار کی۔ اس منجیق کے معنی اردو زبان میں گوپھن بھی ہے، اور اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ منجنیق نہیں بنائی تھی بلکہ کسی نے دیکھی بھی نہ تھی۔ یہ چیز ابلیس لعنت اللہ نے دوزخ میں دیکھی تھی، اور یہ خاص طریقہ دوزخی کے واسطے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کیونکہ جب دوزخی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس منجنیق میں رکھ کر ڈالا جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں رکھ کر اس شعلہ مارتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا اور اس ملعون نے منجنیق کو درست کر کے جب ٹھیک ٹھاک کیا تو اسی وقت درگاہ الہی سے آواز آئی، اے جبرائیل، آسمان کے سب دروازے کھول دو تاکہ سب کے سب فرشتے خلیل اللہ کو دیکھیں کہ دشمن کے ہاتھ میں نے دیا ہے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دشمن خدا ہمارے خلیل اللہ کو کس طرح جلاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان کے سب دروازے کھول دیے۔ تمام ملائکہ یہ حال دیکھ کر سجدے میں آ گئے اور کہنے لگے، یا الہی، اس میدان میں ایک ہی موحد ہے جو تیری عبادت کرتا ہے اور ہر وقت تیرا نام زبان پر جاری رکھتا ہے۔ اس کو دشمن کے ہاتھ میں تو نے ڈالا ہے اور وہ اس کو آگ میں جلاتے ہیں۔ اسی وقت باری تعالیٰ کا حکم ہوا کہ فرشتوں، اگر تم چاہتے ہو تو اس کو ایمان دو۔ ابلیس نے گوپن کو درست کر کے 400 رسیاں اس میں لگائی۔ وزیر نے نمرود کو کہا کہ پیراہن اپنا اس کو پہناؤ، کیونکہ اگر وہ نہ جلے گا تو لوگ کہیں گے کہ ابراہیم پیراہن کی برکت سے نہ جلا۔ یہ صلاح ٹھہرا کر پیراہن مردود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر گوپن میں رکھ کر 400 آدمیوں نے مل کر یکبارگی زور لگایا، مگر منجنیق اپنی جگہ سے نہ ہلی، اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے بھی آ کر کہا کہ مجھے بھی ایک رسی دو کہ میں بھی اس کو کھینچوں گا، اگرچہ وہ میرا فرزند ہے لیکن ہمارے دین کا مخالف ہے، اور وہ ایک رسی کو پکڑ کر کھینچنے لگا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے ہی باپ کو منجنیق کھینچتے دیکھا تو کہا یا الہی میرا باپ بھی میرا دشمن ہے میرے خدا، میں آج سب سے بیگانہ ہوں سوائے تیرے، مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ بس 4000 آدمی مل کر اس کوپھن کو کھینچتے تھے۔ اس میں ابلیس نجس ایک مرد پیر کی صورت بنا کر ان کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تمام آدمی مشرق اور مغرب کے منجنیق کو کھینچیں گے تو بھی ہرگز منجنیق کو نہ اٹھا سکیں گے۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ آخر پھر کیا ہوگا؟ شیطان لعین نے کہا کہ میں تم کو ایک راہ بتائے دیتا ہوں، تم اگر اس کو عمل میں لاؤ گے تو البتہ اس کو گوپھن سے اٹھا کر آگ میں ڈال سکو گے۔ چاہیے کہ اول کچھ لوگ زنا کریں، اس کے بعد پھر منجنیق کو اٹھائیں تو آسان ہوگا۔ بس اس قوم سے 40 مرد عورت نے آپس میں مل کر زنا کیا۔ اسی وقت فرشتے اس حرکت قبیح سے نفرت کر کے چلے گئے اور شیطان نے بھی انہی کے ساتھ زنا کر کے منجنیق کو پکڑ کر کھینچا۔ تب کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر معلی کے آتش میں ڈال دیا۔ اسی وقت فرشتے آسمانوں کے یہ حال دیکھ کر سجدے میں گر پڑے اور بولے یا رب تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈالا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے ابراہیم اگر تو چاہتا ہے تو میں ایک پر آگ پر ماروں اور آگ دریائے محیط میں ڈال دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا اے جبرائیل یہ بات اگر خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے یا نہیں جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں، اور اے جبرائیل جو خالق برحق نے فرمایا ہے وہی تم کرو، کیونکہ میں اسی میں خوش ہوں جس میں میرا رب خوش ہے۔ یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تمہارا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کچھ مطلب ہے ضرور لیکن تم سے نہیں، کوئی حاجت میری ہے تو اس رب العالمین سے جس کا سارا عالم محتاج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا گرے اور وہ جامہ ناپاک نمرود مردود کا جو حضرت کو پہنایا تھا اسی گھڑی جل گیا، اور اس آگ میں جو زبردست شعلہ زن تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی غزت نہ پہنچا سکی، کیونکہ آپ کے ساتھ رب العزت کا فضل و کرم تھا جس کی وجہ سے آپ اس آگ جیسی چیز سے بھی محفوظ رہے۔ اور اسی وقت شعلہ مارتی ہوئی آگ مثل گلزار کی ہو گئی اور اس آگ میں بلبلیں بھی ہزاروں کی تعداد میں اڑتی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آئی، اور ان بلبلوں نے بھی اس باغ آتشی میں نشیمن بنائے۔ اور اسی وقت غیب سے آواز آئی قولہ تعالی ترجمہ، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو ابراہیم پر، اور جن لوگوں نے ان کا برا چاہا تو ہم نے انہی لوگوں کو نقصان میں ڈالا۔ پھر اس میں ایک چشمہ پانی کا بھی جاری ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک تخت سے لا بھی دیا اور ایک کھلا اعلیٰ قسم کا بھی سے لا کر پہنا دیا، اور اسی تخت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا، اور جس رسی سے ہاتھ و پاؤں باندھ کر کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا اور وہ رسی اس آگ سے جل گئی، اور اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک سر منہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگ کا صدمہ نہ پہنچا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے متحیر ہوئے اور حضرت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے بھائی کیا دیکھتے ہو؟ وہ بولے کہ مجھے تعجب ہے اس وقت پر جو سخت مشکل ترین کا وقت تھا، لوگ اس وقت سخت پشیمانی کی وجہ سے نامعلوم کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن تم بفضل خدا ثابت قدم رہے اور اپنے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش میں نہ آنے دی، اور پھر مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب آیا اور آپ کا صبر بھی عجیب صبر رہا کہ ایسے اہم مقام میں آپ نے سوائے اللہ رب العزت کے کسی سے کوئی حاجت طلب نہیں کی اور نہ کچھ مدد مانگی اور نہ اس کے متعلق کسی سے کچھ کہا۔ اس لیے یہ معجزہ اور رحمت اللہ تعالیٰ نے تم پر بخشا اور تم سے پہلے ایسی عنایت کسی پر نہ ہوئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ جو درخت جلے تھے ان کی شاخیں تر و تازہ ہو کر میوے لائیں، اور حضرت کی چاروں طرف نرگس و بنفشہ کے پھول رہے، اور نمرود لعنت اللہ نے ایک مینار پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نگاہ دیکھا، اور وہ دیکھتے ہی بڑا حیران اور پریشان ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اتنی کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کی گئیں اور اتنی بلند شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی آگ سے گزند نہ پہنچی، کچھ بھی تکلیف نہ ہوئی، اور آپ گل ریحان کے بیچ میں سائے دار درخت کے نیچے درخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس مردود نے کہا کہ افسوس، میری محنت برباد گئی۔ تب وہ ملعون حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پھینک پھینک کر مارنے لگا، اور بحکم خدا وہ پتھر جو مردود پھینک رہا تھا وہاں پر معلق ہو گئے، اور ایک گہرے ابر نے آپ پر سایہ بھی کر دیا، اور اس ابر سے اتنا پانی برسا کہ اس پانی سے آتش نمرود بالکل بجھ گئی، اور اس کا وزیر حامان اس بلند مینارے پر چڑھ کر بآواز بلند کہنے لگا، اے ابراہیم، نعم ربو کا، یعنی راست ہے، نیک ہے پروردگار تمہارا کہ ایسی آگ سے تمہیں نجات بخشی۔ اور تمام عالم بزرگ آیا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، تیرا اللہ بڑا بزرگ ہے کہ اس نے شدید شعلہ مارتی ہوئی آگ سے تمہیں محفوظ رکھا۔ اور یہ کہتا ہوا نمرود مردود اپنے گھر چلا گیا، اور چند روز اسی فکر میں رہا اور کسی سے کچھ نہ بولا۔ نمرود بہت متفکر تھا اور رہنے لگا، اور اپنے دل میں ہر وقت سوچتا کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آؤں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فی الحقیقت سچے نبی ہیں اور سچے رسول بھی معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اس بات سے بھی خوف کرتا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو میری کل بادشاہی برباد ہو جائے گی اور پوری قوم میری دشمن ہو جائے گی۔ پھر کچھ اپنے دل میں احساس کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارے خدا کے واسطے کچھ قربانی دینا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تمہاری قربانی منظور نہیں کروں گا، اور نہ ہی تمہاری قربانی منظور ہوگی اس وقت تک جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ نمرود کہنے لگا کہ میں قربانی کروں گا چاہے قبول ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد اس نے فوراً اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ 4000 گائیں لاؤ۔ چنانچہ وہ 4000 گائیں لائی گئیں۔ پھر اس نے ان سب کو قربان کیا۔ پھر بولا کہ 10,000 خزانے سے زر سرخ اور 10,000 گنج سیم کے تم کو دیتا ہوں، کیونکہ میں نے تم کو اپنی آنکھوں سے جو تمہارا حال دیکھا وہ نہایت ہی تعجب والی بات ہے، اور تم کو اس نے اتنی بڑی کرامت بخشی جو آج تک کسی کو بھی عنایت نہیں کی گئی۔ نمرود کا خیال سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے ملعون، میرا خدا جو دیتا ہے وہ بے عوض دیتا ہے، اور جو مال تیرے پاس ہے اسی کا دیا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس سے چلے گئے۔ پھر وزیر حامان نے نمرود بادشاہ سے کہا کہ ابراہیم نے وہ بزرگیاں بسبب آتش پرستی کے پائیں، اور وہ اسی طرح کی چند باتیں اس نے اور کہیں کہ آگ ایک فرشتہ ہے، جسے وہ چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں کرتا۔ حامان کے کہنے کے مطابق اگر خیال کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ آتش پرست ہوئے۔ وزیر حامان ملعون یہ باتیں نمرود سے کہہ ہی رہا تھا کہ ذرا سی آگ کہیں سے اڑ کر اس کی آنکھ میں جا گری۔ اس مردود کی آنکھ جل گئی اور وہ اس آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے سخت پریشان ہو گیا، اور وہ آنکھ اس کی بالکل روشنی سے محروم ہو گئی۔ نمرود کی بیٹی بالاخانے پر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایسی حشمت و رونق کے ساتھ تاغ میں تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کنارے پر اس کے چشمے جاری ہیں، اور ان کے تخت کے چاروں طرف گل بنفشہ و نرگس و ریحان کھل رہے ہیں، اور جو پتھر کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پھینکے تھے وہ تمام پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر معلق مانی تبر کے استادہ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا بلند آواز سے نام پڑھ رہے ہیں۔ نمرود ملعون نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تو نے وزیر حامان کو بھی دیکھا؟ یہ بات سن کر اس نے حامان کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ خاک میں پڑا ہوا اپنی آنکھ کی سوزش سے لوٹ رہا ہے۔ پھر نمرود نے اپنی بیٹی سے پوچھا، تو نے ابراہیم کو دیکھا؟ وہ بولی، ہاں، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور میں حیرت میں رہ گئی۔ یہ کیفیت دیکھ کر اس نے اپنے باپ نمرود سے کہا کہ اے میرے ابا جان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مرتبے پر اور حامان اس عذاب میں مبتلا ہے۔ اے میرے ابا جان، آپ کیوں چپ کے بیٹھے ہو؟ کیوں نہیں کہتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا برحق ہے؟ تب نمرود نے اپنی بیٹی کو جھڑک کر کہا، چپ رہ، اور یہ کہہ کر وہ ملعون اپنے وزیر حامان کے پاس چلا گیا۔ اور اس کے بعد نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولی، اے ابراہیم، تو مجھ پر کرم کر، میں تیرے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایمان کی راہ بتلائی اور یہ کلمہ پڑھایا،
لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو وہ لڑکی مومنہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اپنے باپ کو بھی اس کلمے کی دعوت دوں گی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بہت بہتر ہے، اور وہ اپنے باپ سے جا کر بولیں کہ کیوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خدا پر ایمان نہیں لاتے، اور میں ان کے دین سے مشرف ہو چکی ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا برحق ہے اور تمہارا خدا باطل ہے۔ تب اس کے باپ نے اس کو ماننا چاہا کہ اچانک ایک ابر آیا اور اس کو وہاں سے اٹھا کر کوہ کاف کے پاس لے کر جا رکھا، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ ہوا اٹھا کر لے گئی اور وہ لڑکی اسی دن سے خدا کی عبادت میں مشغول ہے۔ الکلہ جب اس ماجرے نے آگاہ ہوئی اور ہدایت ازلی جس کے ساتھ تھی وہ اپنا پاؤں اس ساگ میں رکھ دیتا، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آتا اور مسلمان ہو جاتا تھا۔ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔